بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور سال کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرے سال کا آغاز امام حسین کے ذکر کے ساتھ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر سال کی ابتدا میں اور حضرت کی عزاداری اور ماتمداری اور سوگواری یہ ہوتی ہے سال کی ابتدا میں۔ اور ویسے بھی مثلاً سال میں کتنی تاریخیں آتی ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی ہوتی ہے۔ شب قدر کو زیارت امام حسین علیہ السلام، عید غدیر کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام، عید الفطر کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام، عید الاضحیٰ کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کی شب زیارت امام حسین علیہ السلام، 15 شعبان کی رات زیارت امام حسین علیہ السلام۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سب کو یاد رہے، ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی یاد انسان کے ساتھ رہے، انسان امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا رہے۔ اور اس لیے یہ عام معمولی چیز نہیں ہے، ہر انسان کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، رسول خدا فرماتے ہیں اللہ کو اس آدمی کے ساتھ محبت ہے جس کو حسین کے ساتھ محبت ہے۔ توجہ فرمائی ہے۔ کیا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس آدمی سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ توجہ فرمائی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اب تو جب سے میڈیا کا یہ دور آیا ہے کہاں کہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہاں جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا ذکر پہنچا ہے۔ اور دنیا میں کون ہے ایسا محبوب لیڈر یا کوئی شخصیت اسلامی یا غیر اسلامی ایسی شخصیت کہ جس کے لیے اتنے کروڑ انسان جمع ہوتے ہوں کربلا میں، 6 کروڑ انسان کربلا میں جمع ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی 40 کے لیے۔ توجہ فرمائی ہے۔ تو یہ کروڑوں انسان کسی کے لیے اور کسی محبوب لیڈر کے لیے، کسی محبوب انسان کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ تو
تو میں یہاں پر ایک چیز عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ان حسین کیست کے عالم ہمہ دیوانہ اوش، ان کے شمی است کہ جان ہا ہمہ پروانہ اوش۔ یہ حسین کیا کون ہے کہ جس کے جہان دیوانہ ہے، جس کا جہان دیوانہ ہے، اور یہ کیسی شمع ہے کہ تمام جانیں پروانے کی طرح اس کے ارد گرد طواف کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں تم مومنوں کے دل کی آواز بھی بتا دوں جو تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ مہر تراب عالم امکان نمی دہم، اے حسین تیری محبت اگر سارا جہان مجھے دے دیا جائے تیری محبت میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان گنج پور بہاس کے ارزان نمی دہم، یہ بہت مہنگا خزانہ ہے، میں اس کو سستا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جان می دہم بے چوک وصال تو اے حسین، تا برسرم قدم نہ نہیں جان نمی دہم۔ اے حسین تجھ تک پہنچنے کے لیے اپنی جان دے دوں گا، لیکن جب تک تو اپنا قدم میرے سر پر نہیں رکھے گا اس وقت تک جان بھی نہیں دوں گا۔ اے خاک کربلا تو مہر نماز من، اے کربلا کی خاک تو میری نماز کی مہر ہے۔ ہم سجدگاہ کہتے ہیں اور فارسی میں مہر کہتے ہیں، اور مہر کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کاغذ پر مہر لگا دی جائے، سرکاری مہر لگ جائے تو وہ کاغذ قیمتی بن جاتا ہے۔ مہر کے بغیر وہ اتنی قیمت کا نہیں ہوتا جتنا مہر لگنے کے بعد۔ اے حسین کے کربلا کی خاک شفا کی بنی ہوئی سجدگاہ تو میری نماز کی مہر ہے، میری نماز پر یہ مہر لگ جاتی ہے۔ ان مہر میں خاتم سلیمان نمی دہم، یہ مہر اور یہ سجدگاہ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے بدلے میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پر محمد و آل محمد صلوات تو میرے دوستو، امام حسین علیہ السلام کا غم ہر سال منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں یہ غم منایا جاتا ہے، میڈیا میں بھی ہے، ہر جگہ یہ غم موجود ہے۔ توجہ فرمائی ہے۔ اب ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں؟ عزاداری اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرا پیغمبر قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کی یاد مناؤ، ابراہیم کی یاد کو زندہ رکھو، ابراہیم کو یاد کرتے رہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے پیغمبر مریم کو یاد کرو، مریم کا ذکر کرو اس قرآن مجید میں۔ اچھا، تو جب اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ان بزرگوں کی یاد کو زندہ رکھا جائے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک بیٹا قربانی کے لیے پیش کیا اور وہ بھی زندہ بچ گیا، اس کی یاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مناؤ۔ تو جس امام حسین نے اپنا سارا خاندان دے دیا، اپنی جان بھی دے دی، کیا اس کی یاد نہ منائی جائے؟ اس کے علاوہ آپ الحمدللہ کتنے حضرات تشریف فرما ہوں گے کہ جو حج اور عمرہ کر چکے ہوں گے۔ حج اور عمرے میں ایک حکم ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان انسان 7 چکر لگائے۔ حضرت حاجرہ 4000 سال گزر گیا ہے، اس قربانی کو 4000 سال گزر گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اس کی آج تک مسلمان یاد منا رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد نہ کیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے علاوہ بیوی حاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے
آج ان کی یاد منائی جاتی ہے. ہر حاجی چاہے وہ عالم ہو، عام انسان ہو، یا کوئی حکمران ہو، یا نبی امام ہو، جو بھی جائے وہ حضرت حاجرہ کی یاد مناتا ہے، حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرتا ہے. 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان جب تک نہ آئے جائے اس وقت تک نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. تو رسول کی بیٹیوں کو شہروں میں، بازاروں میں، درباروں میں پھرایا گیا، ہم اس کی یاد نہ منائیں. حضرت حاجرہ کی یاد منائی جاتی ہے، بیویوں کی یاد نہ منائی جائے. اس کے علاوہ دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب اس زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا. اللہ تعالیٰ قاتل کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، یعنی قاتل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. قاتل کے بارے میں نہیں کہتا بلکہ مقتولہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا. اب اگر اللہ تعالیٰ ایک مشرک کی بیٹی کے بارے میں یوں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اب بتاؤ مسلمانوں، حسین کی بیٹی 3-4 سال کی بیٹی زندانوں میں رو رو کے مر جائے، ہم اس کی یاد نہ منائیں، اس کا ذکر نہ کیا جائے. اس کے علاوہ میرے دوستوں دشمنی کی حد ہوتی ہے، دہشت گردی کی حد ہوتی ہے، ظلم کی حد ہوتی ہے. 6 مہینے کا بچہ آج تک کسی کے ہاتھوں میں، باپ کے ہاتھوں میں قتل نہیں کیا گیا. 6 مہینے کے بچے کو. اور امام حسین علیہ السلام کا 6 مہینے کا بچہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں شہید کر دیا گیا. اس کو اس کی یاد نہ منائی جائے. عزاداروں، دوستوں، مومنین، آپ جتنی بھی کوشش کریں، سب سے زیادہ حسین کو یاد رکھیں. حسین محسن انسانیت ہے، حسین محسن اسلام ہے. حسین کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. دوستو، یہ عزاداری رسول کے دل کو خوش کرتی ہے، امیر المومنین کے دل کو خوش کرتی ہے. یہ عزاداری جناب زہرا کے دل کو خوش کرتی ہے، امام حسن اور امام حسین کے دل کو یہ عزاداری خوش کرتی ہے. اب اگر ایک مومن کے دل کو خوش کیا جائے تو وہ مومن کے دل کو خوش کرنا قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا اور اسے ہر مشکل سے نجات دلائے گا. تو ایک مومن کے دل کو خوش کرنے سے جب اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اب رسول خدا کے دل کو خوش کرنے سے کتنا ثواب ملے گا. خوش قسمت ہے وہ انسان جو حسینی ہے، جس کو حسین سے محبت ہے، جو حسین کی عزاداری میں شرکت کرتا ہے. دوستو، یہ عزاداری اجر رسالت ہے. رسول خدا نے خدا کے حکم سے جو اجر رسالت مانگا تھا، جس آیت کو میں نے ابتدا میں پڑھا ہے وہ یہی آیت تھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. خطبے کے بعد میں نے اسی آیت کو انتخاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرا حبیب، یہ آیت آپ سب حضرات کو یاد ہے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے قریبیوں کے ساتھ مودت رکھو. اور یہ رسول نے خود اجر رسالت نہیں مانگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرا حبیب یہ اجر رسالت مسلمانوں سے مانگو. اللہ نے حکم دیا ہے. ورنہ یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ جب باقی نبیوں نے اجر نہیں مانگا، آپ سورہ انبیاء پڑھیں، سورہ ابراہیم پڑھیں، سورہ شعراء پڑھیں، ان میں تمام انبیاء کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں
کہ سب نے کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ہمارے جب باقی نے نہیں مانگا اجر تو ہمارے رسول نے کیوں اجر مانگا ہے؟ جبکہ ہمارا رسول باقی نبیوں کا سردار ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ اے پیغمبر اس دن کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی کہ جس دن ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ لے آئیں گے اور ان تمام گواہوں پر تم کو گواہ بنا کر دے آئیں گے. ہمارا پیغمبر تمام گواہوں کا گواہ ہوگا. ہمارا پیغمبر تمام انبیاء کا سردار ہے. تو باقی انبیاء نے جب نہیں مانگا اجر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے رسول نے بھی فرمایا ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے کوئی اجر اشارت نہیں مانگتا. میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے. میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالی مجھے اجر دے گا. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. دوسرا فرمایا ما سألتکم من اجر فہو لکم. میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے اس کا فائدہ تم مسلمانوں کو پہنچے گا. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کچھ مانگا نہیں جا رہا بلکہ مسلمانوں کو کچھ دیا جا رہا. اور فرمایا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول نے کچھ نہ کچھ مانگا ضرور ہے. ما سألتکم من اجر جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے اس کا فائدہ تم مسلمانوں کو پہنچے گا. دین کو فائدہ پہنچے گا. رسول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اس کے بعد میرے دوستوں میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عزاداری اجر رسالت کی ادائیگی ہے. یہ عزاداری اجر رسالت کی خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو اپنا اجر رسالت ادا کر رہا ہے. اور اس لیے میرے دوستوں رسول خدا نے ایک مقام پر یہ فرمایا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا. میرا اجر رسالت یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ پر چلو. میرا اجر رسالت یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ پر چلو. اب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا اجر رسالت یہ ہے کہ تم میرے قریبیوں سے مودت رکھو. اہل سنت کی 50 کتابوں میں کم از کم 50 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تو مسلمانوں نے سوال کیا تھا کہ ان قریبیوں سے مراد آپ کی کون افراد ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین. صلوات پڑھیں. اور 3 بار اس بات کا پیغمبر نے تکرار فرمایا. 3 بار فرمایا کہ اس سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں. اچھا تو عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھو. دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلو. میرا اجر رسالت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلو. تو ان دونوں آیتوں کو آپس میں ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محبت اہل بیت کے علاوہ اللہ تک پہنچنے والا کوئی راستہ نہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے محبت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے. توجہ فرمائی ہے. اسی لیے اسی جیسی ایک حدیث قدسی ہے 2 طرح سے نقل ہوتی ہے. ایک امام رضا علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی من داخل حصنی آمن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی
من داخل حصنی آمن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، دوسری جگہ فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا فارمولہ ایک ہے، دونوں کا فارمولہ ایک ہے۔ اس کو استعمال کر لو پھر بھی بچ جاؤ گے عذاب سے، اس کو استعمال کر لو پھر بھی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ صلوات پڑھنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو علیحدہ علیحدہ شجروں سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور علی کو ایک شجرے سے پیدا کیا، اس کی جڑ میں ہوں، اس کا تنا علی بن ابی طالب ہے، اس کے پھل حسن اور حسین ہیں، اس کے میوہ دینے کا ذریعہ جناب زہرا ہیں، اور فرمایا کہ جو آدمی بھی اس شجرہ کی ایک شاخ کو پکڑ لے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی 1000 سال تک صفا و مروہ کے درمیان عبادت کرے، پھر 1000 سال صفا و مروہ کے درمیان عبادت کرے، پھر 1000 سال صفا و مروہ کے درمیان عبادت کرے، حتیٰ یسیرہ کشین بالی، حتیٰ کہ خشک مشک کی طرح ہو جائے، جب تک وہ مودت اہل بیت نہیں رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سار کے بال جہنم میں پھینکے گا۔ پھر حضرت اس حدیث کی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور اسی لیے میرے دوستو حضور اکرم جب آخری دنوں میں بیمار تھے، زندگی کے آخری ایام میں جب رسول خدا بیمار تھے تو حضرت نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا علی یہ چند اعلان جا کر شہر میں کر دے۔ پہلا اعلان یہ ہے خدا اس پر لعنت کرے جو اپنے مولا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مولا بنائے۔ دوسرا خدا اس پر لعنت کرے جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ بنائے۔ اور تیسرا خدا اس پر لعنت کرے جو اجیر کی اجرت کھا جائے، مزدور کی مزدوری کھا جائے اور ادا نہ کرے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام یہ اعلان کر کے واپس آئے، صحابہ کرام جمع ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی طرف سے علی نے 3 اعلان کیے ہیں، پتہ نہیں چلا کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے جو کہا ہے خدا اس پر لعنت کرے جو اپنے مولا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مولا بنائے۔ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ خدا اس پر لعنت کرے کہ جو علی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مولا بنائے۔ اب تو دوسری طرف سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آپ کو میڈیا میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ دوسرا فرمایا میں نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ بنائے، فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ خدا لعنت کرے اس آدمی پر جو ہم کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ بنائے۔ اور فرمایا میں نے جو کہا ہے کہ خدا اس پر لعنت کرے جو اجیر کی اجرت کھا جائے۔ فرمایا میں اس امت کا اجیر ہوں، خدا اس پر لعنت کرے جو اجیر کی اجرت کھا جائے، یعنی جو میری اجرت ادا نہ کرے۔ توجہ فرمائیے میرے دوستو، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا دقیق مسئلہ اور اتنا باریک مسئلہ ہے، یہ بہت ساری جگہوں تک جاتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من باردہ وبرد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ
فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ، فرمایا کہ جو آدمی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ میرے دوستو، یہ محبت، یہ مودت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت یہ تحفہ دیا ہے، اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اگر کسی اور گھر میں پیدا ہوتے تو ادھر آنا مشکل ہوتا، جیسے دوسرے ہیں ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ایک آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، کہتے ہیں مولا بہت غریب ہوں، بہت نادار ہوں، بہت تنگ دست ہوں۔ مولا نے فرمایا مجھے تو معلوم ہوتا ہے تو بڑا دولت مند ہے، بڑا امیر آدمی ہے۔ کہا کہ نہیں مولا، میں اپنی حالت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں، بہت نادار، بہت تنگ دست۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تو بہت بڑا دولت مند ہے۔ عرض کرنے لگا مولا وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا ہماری ولایت اور محبت جو تیرے دل میں موجود ہے، اس کو کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ مولا یہ تو دنیا کے سارے خزانے اگر دے دیے جائیں تو میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا پھر یہ بتا تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ پوری دنیا کے خزانے جس کی قیمت نہیں بڑھ سکتے۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی کی اولاد بھی ہوں اور علی کی ولایت بھی رکھتا ہوں۔ فرمایا مجھے علی کی اولاد ہونے سے علی کی ولایت زیادہ عزیز ہے، کیونکہ علی کی اولاد ہونا میرے لیے فضیلت ہے اور علی کی ولایت میرے اوپر فریضہ ہے۔ صلوات پڑھنے میرے دوستو بزرگوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا، آج پہلا دن ہے، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، البتہ محبت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سچی محبت ہوتی ہے، ایک جھوٹی محبت ہوتی ہے۔ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا حاجب، اس نے ایک شعر لکھا کہ حاجب اگر معاملہ حاشر با علی است، من ضامنم حد چه خواهی گناہ کنم، کہ حاجب اگر قیامت کا دن معاملہ اگر علی کے ہاتھ میں ہوگا تو میں ضامن ہوں، جتنا دل چاہے گناہ کر۔ وہ رات کو خواب میں مولا علی علیہ السلام آئے، فرمایا حاجب تو نے بڑا غلط شعر کہا ہے۔ کہا کہ مولا کس طرح کہوں؟ فرمایا کہ اس طرح کہو، حاجب اگر معاملہ حاشر با علی است، از رخ علی حیا کن و کم تر گناہ کن، کہ حاجب اگر قیامت کے دن معاملہ اگر علی کے ہاتھ میں ہے تو علی سے شرم کر اور گناہ چھوڑ دے۔ یہ ہے وہ عام محبت جس کو جھوٹی محبت کہا جائے، اور دوسرا سچی محبت میشا میں تمار مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دن مولا نے کہا، مولا خود اس کی دکان پر چلے جاتے تھے، یہ اپنے کام پر چلا جاتا تھا، مولا اس کی دکان پر کھجورے بیچتے تھے، میشا میں تمار۔ ایک دن مولا نے فرمایا کہ تجھے میری محبت میں ایک دن کھجور کے درخت پر سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس کی محبت میں وہ جو موجود تھا نا شعلہ، وہ مزید بھڑکنے لگا، محبت مزید بڑھ گئی علی سے، بجائے اس کے کم ہوتی مزید بڑھ گئی۔ کہنے لگا مولا مجھے بتائیں وہ درخت کہاں ہے؟ وہ درخت مولا نے بتایا، روزانہ آتا تھا، اس درخت کو پانی دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا اور اس درخت سے باتیں کرتا تھا،
کہتا تھا کہ کب تو بڑا ہوگا، کب مجھے علی کی محبت میں تجھ پر سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تو چنانچہ اس نے جب وہ دن آ گیا کہ جب اسے حجاج بن یوسف نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم سنا ہے علی کا چاہنے والا ہے، اب تیار ہو جا۔ کہا کہ میں پہلے سے تیار ہوں، مجھے مولا بتا کر گئے ہیں۔ کہا مولا تجھے کیا بتا کر گئے ہیں؟ کہا کہ تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، میری زبان کاٹے گا، فلاں درخت پر تو مجھے سولی پر لٹکائے گا۔ کہنے لگا کہ میں تیرے مولا کی ایک بات نعوذ باللہ سچی ثابت نہیں ہونے دوں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ کہنے لگا مشرق مغرب ہو سکتا ہے، زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان زمین ہو سکتا ہے، علی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، علی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کو لٹکا دیا گیا، اس کی زبان نہیں کاٹی گئی۔ اب ہم تو اس منبر پر آرام سے بیٹھ کر علی کے فضائل بیان کرتے ہیں نا، وہ کھجور کے درخت پر سولی کے پر لٹکایا گیا ہے اور وہاں جا کر علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں اپنے مولا علی کے فضائل سنائے۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مجمع لگ جاتا ہے، مولا علی کے فضائل بیان کرتا ہے۔ آخر جا کر حجاج کو بتایا گیا کہ اگر شام تک یہ سلسلہ جاری رہا تو تیرے خلاف انقلاب آ جائے گا۔ کہا کہ اس کی جا کر زبان کاٹ دو۔ جلاد آتا ہے چھری لے کر، کہتا ہے زبان باہر نکال۔ کہا کس نے کہا ہے؟ کہا حجاج نے کہا ہے۔ کہا کہ اس کو کہہ دینا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ ہر چیز بدل سکتی ہے، علی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ توجہ فرمائی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو انسان کے دل میں جو اہل بیت کی محبت اور مودت موجود ہے، اس کا انسان کی ذہن کے معیار سے بھی بہت بلند ہے۔ انسان کا ذہن بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا یہ کتنی عظیم چیز ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں آپ لوگ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کا دین اور ایمان آپ کو یہاں لے آیا ہے۔ کوئی دنیا کا لالچ، کوئی خوف، کوئی چیز تمہیں یہاں نہیں لے آئی، تمہارا دین اور ایمان تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہے۔ دوستو یہ اہل بیت کی عزاداری کے دن ہیں۔ رات کو محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے اور عزاداروں یزید کا خط آیا ولید کے نام کہ امام حسین علیہ السلام سے میرے لیے بیعت لو یا امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ عزیزانو جب یہ خط پہنچا رات کا وقت تھا، اس نے بھیجا ایک عثمان نامی جوان کو۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور کہ کہا کہ ہمیں آپ کو دربار میں ولید یاد کر رہا ہے۔ تو عزیزانو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ مر گیا ہے، معلوم ہوتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کا تخت الٹا پڑا ہوا ہے اور معاویہ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے معاویہ مر گیا ہے، اس کی جگہ یزید حاکم بنا ہے اور وہ مجھے بیعت کے لیے بلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے میں آ رہا ہوں۔ مولا گھر آتے ہیں اور آ کر اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کرتے ہیں، اپنے ساتھ لیتے ہیں، آتے ہیں دربار میں۔ جوانوں سے کہا تم دربار کے دروازے کے باہر رک جاؤ، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ اور عزاداروں اس وقت مولا مظلوم کربلا جب اندر آئے تو یہ خط اس نے پیش کیا۔ میرے مولا نے خط کو پڑھا اور فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزاداروں اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا اس وقت رات کا وقت ہے،
تو بھی راضی نہیں ہوگا اس ایسی بیعت پر، لہذا کل دن ہونے دے تاکہ پتہ چلے کہ کون بیعت لینے کے قابل ہے اور کون بیعت کرنے کے قابل ہے۔ عزادارو، اس کے بعد مروان وہاں موجود تھا، اس نے اشارہ کیا کہ ابھی حسین کو شہید کر دے ورنہ بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ عزادارو، جب اس نے یہ کہا نا میرے مولا کو جلال آیا، میرے مولا فرماتے ہیں تیری جرت ہے تو مجھے قتل کرے گا یا ولید کی جرت ہے یہ مجھے قتل کرے گا؟ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ میرے مولا کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان اندر داخل ہوئے، میرے مولا نے اشارہ کیا، تمام جوان رک گئے۔ اس کے بعد ولید نے کہا مولا آپ بے شک اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ میرے مولا گھر تشریف لے آئے۔ بعض واعظین کے بقول جب مولا آئے نا دربار تو بی بی زینب دروازے کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے انتظار میں، کیونکہ بی بی درباروں سے ڈری ہوئی تھی، بی بی مسلمانوں کے درباروں سے ڈری ہوئی تھی۔ بی بی پیچھے آ کر بیٹھ گئی، دروازہ بھاری معلوم ہوا، دروازہ کھولا گیا۔ بی بی زینب نے پوچھا بھائی حسین کیا کہتے ہیں؟ دربار والے کہا کہ مجھ سے بیعت مانگی ہے۔ کہا کہ پھر آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ میں ان کی بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میرے مولا نے تیاری شروع کی، میرے مولا نے تیاری شروع کی۔ عزادارو، وہاں مدینے سے تیاری شروع کی کہ بی بی زینب نے آ کر کہا بھائی حسین مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہا کہ بہن زینب تیرا شرعی وارث تیرا شوہر عبداللہ ہے، عبداللہ سے جا کر اجازت لے پھر بعد میں میرے ساتھ آنا۔ عزادارو، بی بی زینب جو اپنے بھائی کے چہرے کی عاشق تھی، بی بی زینب کو اتنی محبت تھی کہ بچپن میں جب چھوٹی تھی بی بی زینب جب رو رہی ہوتی تھی تو امام حسین جب ہاتھ پہ اٹھاتے تھے خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک دن جناب زہرا نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی، اس بیٹی کو اس بھائی سے اتنی محبت ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ عزادارو، اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بہن اپنے بھائی کی خاطر سفر کرے گی۔ اور چنانچہ جب جناب زینب کی شادی ہونے لگی تو حضرت امیر المومنین نے یہ دو شرطیں لگائی تھی عقد میں۔ کہا عبداللہ میں میری پہلی شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں دو باپ اور بیٹا ایسے آئے ہیں، ایسا کوئی باپ اور بیٹا دنیا میں نہیں آیا، وہ جناب یعقوب اور جناب یوسف۔ جتنی ان باپ اور بیٹے کو آپس میں محبت تھی اتنی کسی کو محبت نہیں تھی۔ دنیا میں دو باپ اور بیٹی ایسے دنیا میں آئے ہیں کہ ایسی باپ اور بیٹی کوئی نہیں ہے کہ جس کو اتنی آپس میں محبت ہو، وہ رسول خدا اور جناب زہرا ہے۔ اور تیسرا ایک بہن اور بھائی دنیا میں آئے ہیں، ان جیسی ایسی محبت دنیا میں کسی کے بارے میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ وہ میرا بیٹا حسین اور میری بیٹی زینب ہے۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ روزانہ میری بیٹی کو اجازت دینا تاکہ بھائی کی جا کر زیارت کرے، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ جب حسین عراق کی طرف جانا چاہے اور میری بیٹی ساتھ جانا چاہے تو میری بیٹی کو نہ روکنا۔ جب جناب زینب کی شادی ہو گئی نا، 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد امیر المومنین نے بی بی فضہ کو بلایا اور کہا کہ فضہ تو جانتی ہے کہ ہم عربوں کا یہ رواج ہے، ہماری یہ رسم ہے کہ جب کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو 3 دن کے بعد اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، زینب کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے اور میرے بچے تجھے اماں کہتے ہیں، جاؤ جا کر زینب سے مل کے آؤ۔
فضا چلی آئی اور جناب زینب کے گھر میں دیکھا کہ بی بی زینب رو رو کے بی بی کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب فضا نے کہا کہ بی بی اس لیے رو رہی ہو کہ آج تیسرا دن ہے، آپ کی ماں آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ کہا کہ نہیں فضا، میں اس لیے نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا۔ کہا کہ بی بی رو نہیں، میں ابھی جاتی ہوں، جا کر حسین کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں۔ عزادارو جناب فضا جلدی سے واپس آئی، دیکھا کہ امیر المومنین بھی رو رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ کہا کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ فضا جب تو زینب سے ملنے کے لیے گئی تھی، حسین نیند سے بیدار ہوا ہے اور کہا ہے کہ بابا ابھی اماں زہرا خواب میں آئی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ بیٹا حسین 3 دن ہو گئے زینب تیرے لیے رو رہی ہے، جاؤ اپنی بہن کو مل کے آؤ۔ عزادارو میرے مولا نے اپنے تمام بچوں کو اجازت دی، جاؤ زینب کے گھر، زینب سے مل کے آؤ۔ لیکن حسین دوڑ کر سب سے پہلے جناب زینب کے گھر پہنچے، دیکھا کہ جناب زینب کو روتے روتے مصلے پر نیند آ گئی ہے۔ عزادارو زینب پر دھوپ پڑ رہی ہے، حسین سب دھوپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، زینب پر سایہ بنایا۔ ایک مرتبہ زینب کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حسین دھوپ میں کھڑا ہے، تڑپ کر بیٹھے حسین پتہ نہیں کتنی دیر تو دھوپ میں کھڑا رہا ہے۔ شاید حسین نے اس لیے بی بی زینب پر سایہ کیا ہو کہ آج زینب پر دھوپ آ رہی ہے، میں سایہ بنا دوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا دن آ جائے کہ میں دھوپ میں ہوں گا، زینب میرے اوپر سایہ بنائے گی، لیکن میں قربان جاؤں مولا۔ جب زینب دھوپ میں تھی تو آپ آزاد تھے، آپ نے سایہ بنا لیا، لیکن جب آپ دھوپ میں تھے زینب کو کسی نے اتنی فرصت نہیں دی کہ زینب تجھ پر پردہ بنا سکے، آپ پر سایہ کر سکے۔ عزادارو امام مظلوم کی بہن نے عبداللہ سے یہ کہا، کتاب نور الدین جزائری الخصائص الزینبیہ میں لکھتے ہیں کہ بی بی زینب نے یہ کہا تھا کہ عبداللہ میرا بھائی عراق جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دے ساتھ جانے کی، اگر تم نے اجازت نہ دی تو ادھر گھر سے حسین کی سواری نکلے گی اور زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا۔ عزاداروں اس کے بعد جب میرے مولا تیار ہوئے نا، آئے اپنے نانے کی مدار پر۔ ہمارے 2 امام ایسے ہیں جو وطن سے جانے کے وقت اپنے نانے کی مدار پر کئی بار آئے ودا کیا۔ ایک ہمارے 8ویں امام جب خراسان کی طرف جا رہے تھے تو کئی بار آتے تھے، نانے کی قبر سے ودا کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے، پھر گھر سے واپس آتے تھے، آ کر نانے کی قبر کو ودا کرتے تھے۔ دوسرا حسین علیہ السلام نے اپنے نانے کی قبر کو کئی مرتبہ ودا کیا۔ ایک مرتبہ روتے روتے حسین کو نیند آ گئی، حسین نے خواب میں دیکھا نانا رسول خدا آئے ہیں، کہا کہ نانا میں اس دنیا سے تنگ آ گیا، نانا مجھے اپنی قبر میں لے لے۔ کہا کہ بیٹا حسین اللہ کے نزدیک تیرا ایک مرتبہ ہے وہ جو تجھے شہادت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا، تو اسی دنیا میں جا اور شہادت کو قبول کر۔ عزادارو اس کے علاوہ میرے مولا آتے ہیں اپنی ماں کی قبر پر، کہا کہ السلام علیکم یا امہ ہو۔ کتاب توضیح اعظم والا لکھتا ہے کہ جناب زہرا کی قبر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا غریب الام، او میرا غریب بیٹا میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ وعلیکم السلام یا مظلوم الام، او میرا مظلوم بیٹا میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ وعلیکم السلام یا شہید الام، او میرا شہید بیٹا میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ عزادارو آخری جملہ اور ختم کر رہا ہوں۔ جب میرے مولا تیار ہوئے نا
جناب کی نانی ام سلمہ آئی، کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نانی اماں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا ادھر نہ جاؤ، تیرے نانے نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ کہا کہ نانی اماں میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں میں نے شہید ہونا ہے، میں اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں، میں اپنے قتل کے وقت کو بھی جانتا ہوں، اور چاہو تو میں تمہیں وہ کربلا کی زمین دکھا دوں جہاں میں نے شہید ہونا ہے۔ عزیزانو اس وقت میرے مولا نے کیا کیا؟ زمین کو اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہو گئی، کربلا کی زمین بلند ہو گئی۔ میرے مولا نے اشارہ کر کے بتایا یہاں میرا اکبر شہید ہوگا، یہاں میرا عباس شہید ہوگا، یہاں میرا قاسم شہید ہوگا، یہاں میرا علی اصغر شہید ہوگا، اور اس مقام پر میں شہید کیا جاؤں گا۔ اور مولا مظلوم کربلا نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اپنی نانی کو دی، کہا کہ نانی اس مٹی کو اس مٹی کے ساتھ رکھ دینا جو میرے نانا رسول خدا آپ کو دے کر گئے تھے، جب تک یہ مٹی اپنی اصلی حالت پر رہے سمجھنا کہ حسین زندہ ہے، اور جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا کہ حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون